اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ اللہب، آیات 5 پیراگراف 2۔ پہلا پیراگراف ابو لہب کے برے انجام کی پیشین گوئی۔ دوسرا پیراگراف ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے عبرتناک انجام کی پیشین گوئی۔ مرکزی مضمون: اسلام میں نجات کا دار و مدار نسب پر نہیں بلکہ ایمان اور حسن عمل پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا پرست بخیل دشمن اسلام قریبی رشتہ دار اس کی سازشی بیوی بھی برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ زمانہ نزول: سورت ابی لہب غالباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں اعلانیہ تبلیغ کے بعد 4 نبوی میں نازل ہوئی، جب آپ نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر اعلانیہ تبلیغ کی، جس پر ابو لہب نے آپ کے لیے تب اللہ کے لفظ استعمال کیے۔ صحیح بخاری۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے 7 تا 10 نبوی نظر بند کر دیا گیا تھا، اور جب ابو لہب نے خود اپنے خاندان بنی ہاشم کو چھوڑ کر کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ سورت ابی لہب کا کتابی ربط: سورۃ الکوثر میں دشمن کی ابتری کی پیشین گوئی تھی، اور سورۃ النصر میں فتح و نصرت کا مژدہ سنایا گیا۔ یہاں سورت ابو لہب میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور اسلام کے ایک بڑے دشمن کا نام لے کر اس کی اور اس کی بیوی کی ہلاکت کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اگلی سورت الاخلاص میں خالص توحید ذات کے عقیدے کی وضاحت ہے جس پر ابو لہب سیخ پا ہوا تھا۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: نمبر 1، ابو لہب دشمن اسلام اور دشمن نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبد العزیٰ بن عبد المطلب کنیت ابو لہب اور اس کی بیوی اروا بنت حرب اخت ابی سفیان کنیت ام جمیل کے برے انجام کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔ نمبر 2، ابو لہب وہ واحد دشمن ہے جس کا نام لے کر قرآن میں مذمت کی گئی ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بنی ہاشم سے تھا۔ نمبر 3، اسلام میں نسب اور خاندان کی بجائے ایمان اور عمل صالح کو اہمیت حاصل ہے۔ سورت ابی لہب کا نظم جلی: سورت ابی لہب 2 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات سے 1 تا 3 پہلے پیراگراف میں ابو لہب کے برے انجام کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ ابو لہب کا مال اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہ آئی، وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ آیات 4 تا 5 دوسرے پیراگراف میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے عبرتناک انجام کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ ابو لہب کی بیوی بھی برے انجام دوچار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے چنا کرتی تھی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھائے ہوئے ہے۔ فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی گردن میں بٹی ہوئی مونج کی رسی ہوگی۔ مرکزی مضمون: اسلام میں نجات کا دار و مدار نسب اور خاندان پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور حسن عمل پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور اس کی بیوی تک اپنے کفر اور اپنی بدعمالیوں کے سبب دوزخ میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔